اللہ کی پردہ پوشی سے ناجائز فائدہ اٹھانا کس چیز کی علامت ہے، اور وحی اور قرآن سے دشمنی کا انجام کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 27 سے 30 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ تو جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر مارتے جائیں گے، یہ اس سبب سے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے اس کی تو یہ لوگ پیروی کرتے ہیں، اور جس میں خدا کی خوشی ہے اس سے بیزار ہیں، تو خدا نے بھی ان کی کارستانیوں کو اکارت کر دیا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ توفا کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر واپس لے لینا جو انسان کو دی گئی ہو۔ قرآن میں یہ لفظ موت کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ موت حقیقت میں اللہ کی دی ہوئی روح کا جسم سے واپس لے لیا جانا ہے۔ سورہ انفال کی آیت 50 میں بھی اسی طرح کی آیت ہے جو کفار کی جان نکالنے کے حال کو بیان کرتی ہے۔ شاید مرتدین پر چہرے کی طرف سے عذاب یضربون وجوہہم اس بات کی تصویر ہو کہ وہ اللہ کے غضب کی طرف متوجہ ہوئے، اتبعوا ما اسخط اللہ، اور پیٹھ کی طرف سے عذاب ادبارہم اس کا اظہار ہو کہ وہ اللہ کی رضا سے منہ موڑ کر پیٹ پھیر گئے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جو لوگ دوسروں کو حق کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی دعوت دیتے ہیں وہ ذلت اور عذاب کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ نمبر 2، موت فنا نہیں ہے بلکہ فرشتوں کا انسان کی روح کو پورے طور پر قبض کرنا ہے۔ نمبر 3، مرتد منافقین کی سزا موت کے لمحے ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، دنیا کی محدود عمر اور سازشوں کے انجام کی یاد انسان کو برے ارادوں سے باز رکھ سکتی ہے۔ نمبر 5، وحی اور قرآن سے دشمنی اللہ کے غضب اور انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 6، کافر اپنے راستے کے انتخاب میں آزاد ہیں، اتبعوا کرہوا، مگر ان راستوں کے نتائج سے بچنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ نمبر 7، کبھی کبھی انسان خود اپنی نیکیوں اور کارناموں کو اپنے اعمال سے برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 8، ایسا راستہ اختیار کرنا جس میں اللہ کی رضا نہ ہو بیکار رویہ ہے اور قابل ملامت ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری دو آیتوں یعنی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔
کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا دل کے کینوں کو کبھی ظاہر نہ کرے گا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہیں ان لوگوں کو دکھا دیتے تو تم ان کی پیشانی ہی سے ان کو پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے ضرور پہچان لوگے، اور خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا زغن کا مطلب شدید کینہ اور دشمنی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی دل میں کوئی راز چھپائے رکھے وہ اس کی باتوں اور چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 26۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تو بعض لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کا بازو بلند کرنے میں خاندانی تعصب اور قرابت داری کی بنا پر کمی نہیں کرتے۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں۔ تفسیر برہان۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 29 اور 30 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی پردہ پوشی سے ناجائز فائدہ اٹھانا نفاق اور دل کی بیماری کی علامت ہے۔ نمبر 2، گناہ گاروں کی رسوائی صرف قیامت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ممکن ہے۔ نمبر 3، منافقوں کو رسوا کرنے کے لیے ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ ان کی سکون کی نیند حرام ہو جائے۔ نمبر 4، حسد اور کینہ نفاق اور دوگلے پن کے پیدا ہونے کا بڑا سبب ہیں۔ نمبر 5، انسان کی باطنی صفات اس کے چہرے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کا چہرہ بڑی حد تک اس کی اندرونی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، نہ صرف اصل بات بلکہ بات کرنے کا انداز اور لہجہ بھی شائستہ ہونا چاہیے۔ منافقوں کی بدتمیزی اور بدلہنی ان کے نفاق کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی پردہ پوشی سے ناجائز فائدہ اٹھانا دل کی بیماری اور نفاق کی علامت ہے، اور وحی اور قرآن سے دشمنی اللہ کے غضب اور انسان کے اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔